کے ساتھ فرما رہا ہے میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کی وحی کی، جبرائیل کی نہیں۔ میرے حبیب میں نے تم پر قرآن کی وحی کی، وہ حق ہے، آگو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لیکن میرے حبیب ایک بات سنیے، قرآن تم پر میں نے نازل کیا ہے، لیکن تمہیں حق نہیں تو قرآن کے وارث تم قرآن کے وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا، قرآن کے وارث ہم بنائیں گے۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، 1 گھنٹہ ٹائم ہے لیکن پڑھوں گا پونا گھنٹہ، کیونکہ اور حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تک جلدی پڑھوں گا اور قرآن سے پڑھوں گا کہ قرآن کیا ہے۔ جب قرآن کا پتہ چل گیا تو پھر پتہ چلے گا کہ وارث کون ہے۔ میں 17 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ قرآن العلم ہے۔ سورت اسی آل عمران میں ارشاد ہوا وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ یہ قرآن سمجھنے میں مشکل ہے جب تک ان سے نہ پوچھا جائے جو علم میں راسخ ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن مبین ہے۔ ایمان سے بتاؤ قرآن تو نور ہے اور جس پر نازل ہوا وہ تم جیسا کیسا۔ قرآن تو نور ہے، قرآن تو مبین ہے، تو جس پر نازل ہوا وہ تم جیسا کیسا۔ سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ۔ یہ قرآن مہیمن ہے، خدا کا نام بھی مہیمن، یہ قرآن بھی مہیمن۔ مہیمن کی 5 معنی میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مہیمن ہے۔ اب یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا ہے، یہ بہار ہے قرآن پڑھنے کی، تو قرآن کو سمجھو تو صحیح کہ قرآن کیا ہے۔ اب ارشاد ہو رہا ہے یہ قرآن مہیمن ہے۔ مہیمن مانے امین، مہیمن مانے غالب، مہیمن مانے حاکم، مہیمن مانے نگہبان، مہیمن مانے محافظ۔ یہ قرآن امین ہے، غالب ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، حاکم ہے۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن عقل ہے۔ سورۃ الحجر میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ قرآن عظیم ہے۔ اسی سورت میں ارشاد ہوا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ یہ قرآن حکمت ہے۔ سورت اسی بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے قرآن کا رائت میں شفا ہوں۔ شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا۔ کس کو اولاد کی پیاس ہے قرآن اولاد دے گا، کسی کو دولت کی پیاس ہے قرآن دولت دے گا۔ ارے میراث میں تو یہ صفت موجود ہے کہ کسی کو اولاد دے۔ اگر قرآن اولاد دے سکتا ہے تو وہاں سے
والجن الا یاتوا مثل هذا القرآن لا یاتوا مثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. میرے حبیب چیلنج کرو تمام جنوں اور انسانوں کو مل کر اجماع کر کے الیکشن کر کے اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر آئے. لیکن وہ ایک دوسرے سے مدد بھی لیں گے لیکن اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. قرآن بے مثل قرآن معجزہ قرآن بے مثل. ارے تمام دنیا کے علماء کو کہا دو کہ قرآن جیسی کتاب بنائے. کہتے ہیں نہیں بن سکتا. ارے جب تمہاری بنائی ہوئی کتابیں قرآن کی مثل نہیں تو تمہارے بنائے ہوئے رسول جیسے کیسے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سورت فرقان میں شاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ قرآن فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے. سورت زمر میں شاد ہوا قرآن عربین غیر ذی وجن لعلہم یتقون. یہ قرآن بے عیب ہے. یہ قرآن بے عیب ہے. سورت حامیم شیطان میں شاد ہوا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس قرآن کے آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کا کوئی دخل نہیں. یہ قرآن موزون ہے. بھائی گھبرا تو نہیں گے ابھی تک میں نے شروع نہیں کی. یہ قرآن بے عیب ہے. یہ قرآن موزون ہے. سورت الواقعہ میں شاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم ہے. یہ قرآن طاہر ہے. یہ قرآن مطہر ہے. یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے. سورت طلاق میں شاد ہوا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. یہ قرآن امر ہے. سورت بروج میں شاد ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید ہے. میں نے 17 آیتیں پڑھی. ابھی ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں قرآن کیا ہے؟ قرآن تبیان ہے. قرآن بیان ہے. قرآن ہدایت ہے. قرآن رحمت ہے. قرآن بشارت ہے. قرآن علم ہے. قرآن مشکل ہے. قرآن نور ہے. قرآن مبین ہے. قرآن امین ہے. قرآن غالب ہے. قرآن محافظ ہے. قرآن نگہبان ہے. قرآن حافظ محافظ ہے. قرآن نگہبان ہے. قرآن بصیرت ہے. قرآن عقل ہے. قرآن عظیم ہے. قرآن ذکر ہے. قرآن حکمت ہے. قرآن شفا ہے. قرآن بے مثل ہے. قرآن معجزہ ہے. قرآن فرقان ہے. قرآن بے عیب ہے. قرآن موصوم ہے. قرآن طاہر ہے. قرآن مطہر ہے. قرآن کریم ہے. قرآن سرمایہ زندگی ہے. قرآن امر ہے. قرآن مجید ہے. ارے جب قرآن یہ ہے تو جس پر نازل ہوا ہوگا وہ میرا رسول کیسا ہوگا؟ میں سمجھا تو نہیں گے میری گفتگو پر جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. بس ابھی تقریر میری شروع ہو گئی. ابھی آسان ہو گیا قرآن کو سمجھنے کی. قرآن میں رسول کی حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. سورت محمد میں ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا یا تمہاری دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کسی کے دل پر تالا لگا دیکھا
اندر نہ جائے، اندر کی چیز باہر نہ جائے. اب رسول کو کہنا پڑا علیم مال قرآن بل قرآن علیم. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. پتا چلا اسی کے دل پر تالا ہے جس دل میں علی نہیں ہے. اسی کے دل پر تالا لگا ہوا ہے جس دل میں علی نہیں ہے، جس دل میں علی نہیں ہے، جس دل میں علی نہیں. آج میں یہاں آیا، یہ قرآن فرقان ہے، قرآن فرقان ہے. آج میں یہاں آیا، آپ نے مجھے اتنے القابوں سے نوازا، یہ بھی ہے عبدالحکیم، یہ بھی ہے. بھائی مجھے آپ نے کہا کہ عبدالحکیم آپ فیصلہ کریں قرآن پر. میں نے کہا بھائی میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں توریت انجیل اور زبور میں فیصلہ کروں گا. آپ نے جو آپ کے دل میں جو میرے لیے محبت ہے وہ نکل جائے گی کہ عبدالحکیم قرآن کو چھوڑ کر توریت زبور اور انجیل پر فیصلہ کرتا ہے. کیوں؟ کافر ہے. کافر کیوں ہے؟ کہ قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں نے قرآن کو چھوڑ کر ان تین کتابوں کو مانا. قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں. ارے قرآن اگر روح ہے تو علی کیوں ہے؟ قرآن لا ریب ہے، علی بے عیب ہے. قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. قرآن علم ہے، علی راسخون فی العلم ہے. قرآن معجزہ ہے، علی موجود نما ہے. قرآن تصدیق کرتا ہے توریت انجیل اور زبور کی، اور علی تصدیق کرتا ہے رسول جلیل کی. قرآن کی موجودگی میں توریت انجیل زبور تینوں کتابیں منسوخ، اور علی کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں یہ تینوں منسوخ. ارے قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب آسان ہو گیا، آسان ہو گیا، اب آسان ہو گیا. قرآن ارشاد ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. ارے تینی پر دو آدمی بٹھائے اور وہاں لکھا فَاسْأَلُوا اہل ذکر کنتم لا تعلمون. ارے جن کو بٹھایا ہے وہ خود جاہل، جن کو تم نے بٹھایا ہے وہ خود جاہل ہے. پہلے تو لا تعلمون ہے کون؟ اگر لا تعلمون ہو، جاہل ہو، جاہل ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورۃ النحل میں ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تمہیں ماؤں کی پیٹ سے باہر نکالا تو تم لا تعلمون تھے. ہر بندہ لا تعلمون. علامہ بعد میں بنا، پروفیسر بعد میں بنا، حجت الاسلام والمسلمین بعد میں بنا. آیا جاہل ہے، آیا جاہل ہے. پتا چلا اہل ذکر وہ ہوگا جو آتے ہی علم، اہل ذکر وہ ہوگا جو آتے ہی علم ہو. اور اہل ذکر اہل مضاف، ذکر مضاف لے. ذکر کی پھر دو معنی، ذکر کی پھر دو معنی، ذکر کی پھر دو معنی. پہلی ذکر کی معنی قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یقیناً ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. قرآن ذکر ہے. پھر ارشاد ہوا سورۃ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ میرا رسول ذکر ہے. رسول ذکر، قرآن ذکر. پتا چلا باہر سے قرآن اہل ذکر وہ
بیک وقت قرآن کا بھی واس ہو اور رسول کا بھی واس ہو. پہلے ذکر وہ ہوگا جو بیک وقت قرآن کا بھی واس ہو اور رسول کا بھی واس ہو. پہلے قرآن رسول ذکر. رسول ذاکر نہیں، ذاکر ہے اللہ، ذاکر ہے اللہ، ذاکر ہے اللہ، اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر، رسول ہے ذکر، اللہ ہے ذاکر. میں کہوں یا اللہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول ہوتا ذاکر، آپ ہوتے ذکر. اللہ کی آواز ہے عبدالحکیم خاموش، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. ابھی میں پڑھ رہا ہوں، میں ہوں ذاکر، کر رہا ہوں ذکر. میں چلا گیا، نوجوان بیٹھ گئے. عبدالحکیم نے یہاں غلطی کی، یہاں آخرکار ہم جیسا تھا، آخر ہم جیسا تھا، غلطی ہو گئی، آخرکار ہم جیسا تھا، غلطی ہو گئی. عبدالحکیم اگر رسول ہوتا ذاکر تو ملا کہتے کہ رسول نے یہاں غلطی کی، رسول نے یہاں غلطی کی، آخرکار ہم جیسا تھا نا، ہم جیسا تھا نا. اب رسول ہے ذکر، میں خدا ہوں ذاکر. جو میرے رسول سے عیب نکالے گا اسی پہ ایمان کا خدا پر یقین نہیں ہے. جہاں جا اب تو آسان ہو گیا، اب تو آسان ہو گیا، اب تو آسان ہو گیا کہ قرآن نور، قرآن طاہر، قرآن شفا، قرآن مبین، قرآن رحمت، قرآن عظیم، قرآن اعلیٰ، قرآن معجزہ، قرآن ذکر، قرآن امر، قرآن مشکل تو قدرت کی بھی آواز رہی. اب لیکن گھبراتے کی ہو؟ اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو. اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو. اگر قرآن شفا ہے تو مالک خاکے شفا سے پوچھو. اگر قرآن عظیم ہے تو نفل عظیم سے پوچھو. اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو. اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو. اگر قرآن شفا ہے تو مالک خاکے شفا سے پوچھو. اگر قرآن معجزہ ہے تو معجز نواز سے پوچھو. اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر قرآن امر ہے تو اول امر سے پوچھو. اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو. اب واس کون ہوں گے؟ واس کون ہوں گے؟ وارث کون ہوں گے؟ یعنی میرے رسول کو بھی اجازت نہیں تو قرآن کے وارث خود بنا. قرآن کے وارث خود بنا ہے، قرآن کے وارث خود بنا ہے. رسول کو بھی حکم اجازت نہیں. جب رسول کو اجازت نہیں کہ قرآن کے بعد رسول بنا ہے تو تمہیں کس نے حکم کیا ہے کہ رسول کے بعد تم بناؤ؟ تمہیں کس نے حکم کیا کہ رسول کے بعد تم بناؤ؟ قرآن شاہد ہے. سورۃ اعراف میں جناب موسیٰ نے کہا تھا خدا کو، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا. خدا کیا ہے لنڈرانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا. لیکن قرآن شاہد فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ کی تجلی آئی، اس کے پروردگار کی تجلی آئی، جب کے پروردگار کی تجلی آئی تو موسیٰ بے ہوش ہو گیا. جو 70 آدمی لے کر گئے تھے وہ مر گئے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. فعل ایک ہے، اثر 3 ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فعل ایک ہے، اثر 3 ہے. تجلی ایک ہے، اثر 3 ہے. جو 70 جناب موسیٰ لے کر گئے تھے چنے ہوئے نبی کے وہ مر گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. ارے جب
ہے کہ میں دیکھتی تھی رسول سکوتے تھے اور سیدھا مسلح پر میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ کہا میں تم جیسا نہیں، اگر یہ بخاری میں نہ ہو پھانسی میں کافر، ارے جب تمہاری ماں رسول جیسی نہیں تو تم رسول جیسے کیسے؟ یہی بخاری شریف میں ہے، یہی بخاری شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول کو کہا کہ آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کر، رسول نے منظور کر دیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو مکھی کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے، کبھی کان پر بیٹھتی ہے، کبھی ناک پر بیٹھتی ہے۔ کیا ہمارے کھانے پر بھی مکھیاں بیٹھی تھی؟ ہمارے وعدہ پر بھی مکھیاں بیٹھی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول کے جسم میں اطہر پر مکھی بیٹھتی ہے، نہ کھانے پر بیٹھتی ہے۔ اور تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے جسم پر مکھیاں کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا میں تم جیسا نہیں، میں تم جیسا نہیں، مجھے تعجب سی بات پر ہے کہ مکھیوں کو پتا چل گیا کہ رسول تم جیسا نہیں، لیکن پاکستان کے ملاؤں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول تم جیسا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، یا اللہ کسی کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا مصطفیٰ، آواز ہے میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، قل الحمدللہ ہے سلام علی عباد الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی جو مصطفیٰ ہوگا علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوگا۔ ارے ابھی بھی جاؤ مطلب نبی میں تمہارے کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہمارے 12 کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، ابھی مسجد بھی جاؤ، لیکن وہاں جب تمہارے کے نام ہیں تو پیچھے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ادھر علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، عباس علمدار علیہ السلام، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، ایک مرتبہ کھائی ہے، وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، حدیث قصہ میں۔ جب پانچوں یہ چادر میں آئے تو اللہ کو کہنا پڑا عزتی و جلالی، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، پھر بھی تجھے علی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی تجھے پیغمبر پاک سمجھ میں نہیں آیا کہ پیغمبر پاک اللہ کی عزت ہے، پیغمبر پاک اللہ کا جلال ہے، جو پیغمبر پاک کی عزت کرتا ہے وہ خدا کی عزت کرتا ہے، اور جو ان کی توہین کرتا ہے۔ آج کل تو پریکٹیکل کا زمانہ ہے، پریکٹیکل کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی بڑی ترقی کی ہے، جو بچوں کو بھی پڑھاتے، بچوں کو بھی پریکٹیکل پڑھاتے، لے کے جاتے ہیں، اسکول میں لے کے جاتے ہیں، بیٹا یہ شیر ہے، بیٹا یہ شیر ہے، اس کو بلا نہ کھانا، بیٹا یہ بکری ہے، اس کو ہرنی نہ کہنا، بیٹا یہ آم ہے،
بیٹا یہ آم ہے، اس کو سیب نہ کہنا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ بار بار لڑکوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ کہ 50 مرتبہ لڑکوں کو بتایا جائے کہ یہ شیر ہے، یہ گیدڑ نہیں، یہ گیدڑ ہے، یہ شیر نہیں۔ میرا بڑا جملہ کھا جائے گا، میں جملہ آپ کو کھانے نہیں دوں گا، جہاں جہاں میرا آ جائے میں آپ کو جملہ کھانے نہیں دوں گا، اور میں دعائیں لوں گا قبلہ سر مجاؤ حسین صاحب، دعائیں لوں گا اس جملے پر۔ قبلہ کیا ہے؟ بیٹا یہ شیر ہے، گیدڑ نہیں، یہ گیدڑ ہے، شیر نہیں، یہ بکری ہے، یہ ہرنی نہیں۔ یہاں بار بار بتایا جائے لڑکی کو، اور پھر بھی کوئی گیدڑ کو شیر کہے تو جوتوں کے قابل ہے یا نہیں؟ ارے رسول نے بھی بار بار بتایا، کبھی مباہلے میں لے کر بتایا کہ یہ میرا داماد ہے، میرا نفس ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ کبھی موت میں بتایا کہ یہ میرا داماد ہے، یہ میرا داماد علی میرا داماد ہے، فاطمہ میری تنہا بیٹی ہے، حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد بھی بار بار دکھانے کے بعد بھی اور کسی کو رسول کا داماد کہے تو قیامت میں جوتوں کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نعرہ حیدری، اللہ اکبر، شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے قرآن۔ جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا تو آب قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، شیطان کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں نہیں آ گئے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے شیطان کو بھی سمجھ میں آ گئے، اور شیطان کو ابھی بھی مسلمان مانتے ہیں، ابھی بھی مسلمان مانتے ہیں کہ شیطان ہے۔ میں امریکہ گیا، کہا شیطان یہاں ہے، میں نے کہا میں پاکستان میں چھوڑ کر آیا۔ میں جاپان گیا، کہا شیطان یہاں ہے، میں نے کہا شیطان تو ایک ہے، یہ ہر جگہ حاضر و ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے۔ امام کے لیے کہہ دو تو نہیں، امام کے لیے کہہ دو تو نہیں، نہ امام ہے کیا موجود ہے، نہ حاضر ناظر ہے، شیطان ہے، شیطان ہے۔ تو میں نے دل میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ شیطان کو تو مانتے ہیں، امام پر ایمان کی نہیں ہے، تو قدرت کی آواز ہے۔ عبد الحکیم اپنے کی بات سمجھتے ہیں۔